بسم اللہ الرحمن الرحیم انشا اسٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ہے معصوم بیوی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی بہت درجے بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ایک پیالہ سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو کتا جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس و نا امید وہ افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم چونک اٹھی اور کوٹھڑی کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک ہی اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو آٹا یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اسی دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرا گیا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔
اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان جب گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بھلی مانس عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو، وہ تو جو ہوا سو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی یہ بات سن کر بیوی افسردہ لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا کرنا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر کے جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان سکوں کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو، یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نہ نکالوں گی نہ ان کو چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو وہ یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ پھیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان بٹنوں کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر
جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو بانجھیں کھل گئیں۔ سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی نہیں معلوم۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی، تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا نا، اسی لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر وہ بٹن نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ او بے وقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی نے معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ کسان اپنا سر پیٹنے لگا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ ارے بے وقوف! وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اب یہ تمہاری غلطی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کسان کچھ دن غصے میں چلاتا رہا اور پھر صبر کر کے بیٹھ گیا، اور کرتا بھی کیا، اس کی معصوم بیوی سے زیادہ اس کا اپنا قصور تھا، جو اس نے اپنی بیوی کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ بے وقوفی کی حد تک معصوم تھی۔ اب کسان روز مٹی کے برتن دیکھتا اور خود کو یاد دلاتا کہ میری بیوی معصوم ہے اور میں سونے کو مٹی کر کے اس میں کھانا کھاتا ہوں، وہ سکے میرے نصیب میں نہیں تھے۔ اب کسان اپنی بیوی کو ہر بات سمجھاتا تھا، اسے اپنی معصوم بیوی پر غصہ بھی آتا، مگر خود کو سمجھاتا کہ اس جیسی انوکھی بیوی کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ انمول دولت کوئی چرا بھی نہیں سکتا۔ آج کی یہ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میاں بیوی کے پیار سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ کسان کی طرح ہمیں بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو چینل پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور فرینڈز فیملی میں شیئر کیجیے۔ ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا۔ اللہ حافظ۔